کرام پر برسے گا۔ پہلے تو مبارکباد پیش کرتے ہیں انتظامیہ کو کہ انہوں نے دیہاتی لیول پہ ایک اچھی کاوش کا ارادہ کیا ہے، اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ امام غزالی نے فرمایا تھا باتیں دلوں کو اچھی لگتی ہیں، اعمال آنکھوں کو اچھے لگتے ہیں، اور آنکھوں کی تعداد دنیا میں دلوں کی تعداد سے زیادہ ہے، لہذا دل کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا اہتمام بھی کیا جائے، یعنی وہ دل جس کے ساتھ آنکھیں بھی کام کریں وہ کافی دور تک کام کر لیتی ہے۔ ایجوکیشن کی ڈیفینیشن مختلف ماہرین تعلیم نے اپنے طور پہ مختلف انداز میں اس کو پیش کیا ہے، اور اگر ان تمام ڈیفینیشن کو نچوڑ لیا جائے تو اس کا لفظ نبات کچھ یوں ہی نکلے گا کہ ایجوکیشن از دا آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی، شخصیت کا ہر جہت کے اعتبار سے پروان چڑھانا، اس کو پالش کرنا، اس کی ڈیولپمنٹ کرنا، چاہے وہ جسمانی ڈیولپمنٹ ہے، چاہے وہ مینٹل ہے، چاہے وہ فزیکل ہے، مینٹل ہے، سوشل ہے، سائیکولوجیکل ہے، سوشل اکانومیکل جو بھی ہے، آل قسم کی ڈیولپمنٹ از دا کمبینیشن اور دا رنگ، آپ کیا کہہ لیں، آپ کو اس کا نچوڑ ہے ایجوکیشن۔ ایجوکیشن جو ہے ان تمام خوبیوں کو پروان چڑھانے کا نام ہے، جسمانی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی، یعنی ہم لوگ جسمانی طور پہ تو صحت مند ہوتے ہیں، روحانی طور پر نہیں ہوتے، شخصیت والے سے نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ سماجی طور پہ صحت مند ہوتے ہیں، جسمانی طور پہ نہیں ہوتی، شخصیت متوازن نہیں ہوتی۔ لہذا تمام قسم کی کیپیبلٹیز کو ڈیولپ کر کے کسی ایک سانچے میں رکھ دینے کا نام ہے ایجوکیشن، یعنی تعلیم۔ اور جو سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے آج کے دور میں، اگر کوئی والدین کرنا چاہتے ہیں تو بہترین انویسٹمنٹ ہے اپنے بچے کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا۔ آج کے دور میں بہترین انویسٹمنٹ ہے، جس میں مرضی آپ مطلب کرتے ہیں، اگر بچہ کسی سٹیج پہ نہیں آیا، اس پہ سرمایہ کاری نہیں ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی نہیں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے یا انویسٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تعلیم میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ سب سے اہم اور پراپر انویسٹمنٹ ہے، اگر پراپر طریقے سے اس کو کیا جائے۔ اور کوئی بھی جب کام کیا جاتا ہے وہ شروع میں اوکھا ہی ہوتا ہے، کوئی بھی کام کر لیں، کھیتی باڑی کر لیں، اب ڈرائیونگ سیکھنا شروع کر دیں، پڑھنا پڑھانا شروع کر دیں، انیشل سٹیج پہ we are bound to face some problems، اس میں آتے ہیں مسائل آتے ہیں، لیکن ارادہ پختہ ہو، اب آپ کہہ جائیں تو دیکھیں کہ اتنا سا انسان تھا، اس کی شخصیت اگر دیکھ لی جائے تو فزیکلی میرے خیال میں وہ کتنا ہے، 50 کلو کا آدمی ہوگا۔ کام دیکھ لیں، وہ جسمانی طور پہ ہوا ہے نہیں، یہاں بھی کچھ ہو، یہاں بھی کچھ ہو، یہاں بھی کچھ ہو، تو بات بن جاتی ہے۔ یہی ڈیولپمنٹ ایجوکیشن کا مطلب نظر ہے۔ تو تعلیم آج کل ویسے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تعلیم جو تھا نا، یہ پیغمبروں کا کام، یعنی یہ ایک عبادتی پیشہ ہے۔ اب جو ہمارے معاشرے میں خرابی ہوئی ہے، اسے باقاعدہ طور پہ ایک بزنس کا جو ہے وہ کام بنا دیا گیا، جس میں آگے گڑبڑ ہو رہی ہے۔ ڈیفینیٹلی 50 روپے دے کے ہم 1 کلو چینی لیتے ہیں، تو ہم دکاندار کے ساتھ کس قسم کا ریلیشن رکھیں گے؟ کیا ہماری کوئی روحانی ڈیولپمنٹ یا کوئی اٹیچمنٹ ہوگی؟ نہیں، پیسے دی ہیں، چینی لی ہے۔ سیم آج کے اسٹوڈنٹ کا یہی حال ہو گیا، اور اساتذہ نے کر دیا ہے، بشمول میرے۔ 500 روپیہ دیں، ٹیوشن پڑھیں،
جائیں بعد میں معاشرے میں تم کون میں کون، اللہ گھر سے کیوں جی چینی بھی پیسے دے کے لیتے تھے، ٹیوشن بھی پیسے دے کے پڑھی. ایک وہ بانڈ نہیں بنا جو ایک وہ روحانی طور پہ ہونا چاہیے تھا. وہ صرف اسی وجہ سے ہوا ہے کہ اس میں میٹیریلزم آ گئی ہے. تو میں یہ خاص طور پہ ریکویسٹ کروں گا انتظامیہ کو کہ اس بات پہ بھی نظر رکھی جائے. کہا جاتا ہے نا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو دیتا ہے نا وہ اوپر ہوتا ہے، ایسے نہیں دیا جا سکتا، یہ نیچے رہے گا. دینا تو ایسے کرنا پڑے گا. تو اگر کرنا ہے تو پھر یہ انتظامیہ اس بات کو رکھے کہ یہ ایسے کرنا ہوگا، یعنی ہمیں قربانی دینی ہوگی. اگر عزت لینی ہے، اللہ سے بدلہ لینا، تو اس کا یہی ہے. دشمن کے بچوں کو پڑھا کے بدلہ کے ٹھیک ہے لیں گے ہم، لیکن ٹھیک ہے ہونا چاہیے. رضا جو ہے، خوش نوتی جو ہے، جو مطمع نظر ہے، وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو ریزلٹس بہتر سے بہتر آ سکتے ہیں. اگر ٹوٹی طور پہ اس کو پروفیشنل بنا کے وہ فیسیں لینی ہے اور وہ تو پھر وہ مقصد نہیں پورا ہوگا. سبھی لوگ تعلیم دے رہے ہیں، ہر بندے کا سٹائل اپنا ہے، انداز اپنا ہے، وے آف ٹیچنگ اپنا ہے. ہم گھر کی مثال لیتے ہیں، گھر میں سالن پکو پتہ چل جاتا ہے بیٹی نے پکایا ہے. پیاز بھی وہی ہے، مرچ بھی وہی ہے، نمک بھی وہی ہے، سبزی بھی وہی ہے. وہی انگریڈینٹس استعمال کر کے کھانا کو پتہ چلتا ہے آج ہم نے کھانا بنایا. انگریڈینٹس وہی ہیں، پیاز بھی وہی، مرچ وہی، مسالہ وہی، نمک وہی. پتہ چل جاتا کہ یہ سالن فلاں نے بنایا ہے. اس کا مطلب کچھ ہاتھ میں ہے. وہ تمام چیزوں کا جو نیچر نے اس میں ٹیسٹ رکھا ہے، وہ دیٹ از دا ویری سیم. نمک نمکین، مرچ کڑوی، ٹھیک ہے جی، مسالہ، لیکن پتہ چل جاتا کہ یہ سالن فلاں نے بنایا ہے. شہر میں جاتے ہیں جی، میں لوکل لیول میں بات کرتا ہوں جی، داتا والوں کے پاس نہیں جانا جی، ہم جوید ہوٹل والوں کے پاس جائیں گے جی، وہاں پہ نہیں جانا، بولو مون پہ جائیں گے، وہاں پہ کھانا اچھا ملتا ہے. حالانکہ انگریڈینٹس وہی ہے. اٹس مینس دیر از سم تھنگ بیہائنڈ دیز انگریڈینٹس. اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے جو ہمیں کھینچتا ہے. آملیٹ بنانی ہو، انڈا توڑنا پڑتا ہے. اب آملیٹ بنانی ہے، انڈا لے آ کے ہم جناب یہاں پہ ٹیبل پہ رکھ دیں گے، آملیٹ بن جائے گا؟ نہیں بنے گا. کیا کریں گے؟ انڈا توڑیں گے. تو لہٰذا انتظامیہ نے اگر یہ روحانی تعلیمی آملیٹ بنانی ہے تو آپ کو انڈا توڑنا پڑے گا، یعنی اس میں کچھ کرنا پڑے گا. کسی بھی چیز کو پروان چڑھانے کے لیے پہلے اس کا بیج وغیرہ تو ہوتا ہے. اب بیج بھی ہم نہ ڈالیں فصل کا داور ہو جائے، نہیں ہوتا. تو یہ ایک جو میرے ساتھ پھر ان کی کمٹمنٹ ہوئی تھی ندیم بھائی کی، میں شیئر کرتا ہوں آپ سے. یہ ٹوٹلی طور پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کرنے لگے. جوید بھائی نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا وہاں پہ خیراتی ادارے ایسے ہی چلتے ہیں. ان کا یہ ماٹو تھا کہ اٹ ول بی فری آف فیس، فری آف کاسٹ. ہم فیس نہیں لیں گے، ایون کہ وی وڈ مینیج یونیفارم ایز ویل، یونیفارم بھی دیں گے. مطلب جتنا ہو سکتا کریں گے. جوید بھائی نے کہا نہیں یار، اگر ایسا کریں گے نا تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی لوگ یہی کہیں گے یار یہ تو سودا ہی سستا ہے. تو کچھ نہ باؤنڈ کرنے کے لیے کہ ہم ایسا کریں گے، لیکن رضا وہ نیت ہماری اللہ کی رضا ہوگی. مگر شہر میں لگ جا رہے ہیں، کر رہے ہیں، چل رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا یار ٹھیک ہے ہم بھی پڑھے ہیں، گئے ہیں، لیکن ایک احساس ہے کہ جس معاشرے سے ہم گئے ہیں نا وہاں پہ غربت بھی ہے اور یہ اندھیرا بھی بہت ہے. اس تاریکی کو کسی طرح مل جل کے اس کو مطلب کیا جائے. میں نے کہا جی میں بھی قدم بڑھانے کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہوں. میں بھی کئی دنوں سے یہ سوچ رہا تھا، جس بیک گراؤنڈ سے میں تھا، یہ جیسے میں نے مسائل فیس کر کے آج آپ کے سامنے ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ میرے اساتذہ کی ڈیوٹی کا ساتھ ہے. استاد رام نواز صاحب بیٹھے ہیں، استاد بشیر صاحب موجود نہیں ہے، استاد محمد علی صاحب موجود نہیں ہے. میں نے ان کے جوتے سیدھے کیے ہیں تو آپ کے سامنے کھڑا ہوں. لیکن اس وقت میرے خیال میں فزیکل لیول پہ وسائل زیادہ تھے. کیوں کہ جس سکول میں ہم نے پرائمری پاس کیے آج وہ سکول نہیں ہے اسی گاؤں میں. جہاں سے ہم نے پرائمری پاس کی تھی، حق نواز سب جانتے ہیں، عابد بھائی اور میں کہتے وہ سکول اب نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے
کچھ ہو گیا ہے کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ اس میں بھی ہم مطلب نیشنل بلڈنگ میں اپنا کنٹریبیوشن جتنا کر سکتے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے, اللہ برکت دے گا. یہ مطبع نظر ہے. اور اس سے ہٹ کے جو بات میں نے کہا یار یہ تھوڑا کام موقع ہے اور دیہات لیول پہ ہے تو مشکلات سامنے آئی, تو اس نے کہا کہ ویری سمپل, جب کرنا ہی اللہ کی رضا کے لیے ہے تو آدمی اٹھانے لیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ تیار ہوں, جتنا میں کر سکتا ہوں, جو مجھے پتا ہے میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں. تو بہرحال میں اسے تنگی دکھاتا گیا. وہ بندہ تو روشن دماغ تھا, کیونکہ ادھر نہیں رہتا تھا, شاید وہ برطانیہ کا اس کا مائنڈ تھا یا جو بھی تھا. اس نے کہا بھائی نہیں, پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا, کریں گے تو ہوگا, نہیں ہوگا تو چلو کم از کم پتہ تو چل جائے گا نا کہ ہم نے کہا نہیں ہوا تھا. اب یہی کہیں گے کہ ہونا ہی نہیں ہے تو پھر وہ تو نہیں ہونا. یہ اور بات ہے. اس نے کہا ہم شروع کرتے ہیں, رائڈنگ شروع کرتے ہیں, سائیکل چلانی شروع کرتے ہیں. اگر تو سوار گئے ہو تو کہیں گے تو ہم تو پہلے بھی گھوڑ سوار تھے, اگر گر گئے اور کسی نے دیکھ لیا تو ہم کہیں گے نہیں جی ہم چڑھتے ہی ایسے ہیں, ہم سواری کرتے ہی ایسے ہیں. میکسیمم یہی ہوتا ہے گر جائیں گے تو ہم یہی کہیں گے نہیں سائیکل سے چلان دیں گے. یہ مطلب سارا ہو گیا. برہر لب لباب اس کا کچھ یہی تھا کہ ہم نے اس کو کرنا ہے, جیسے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. تو میں نے کہا پھر اگر دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے, یار ہمارے بچوں کو دشمن کے بچے سمجھ کے پڑھا دو. تو یہ کار خیر میجر ہے ان کا. اس کار خیر میں کار خیر کے لیے مطلب ہم لوگ اکٹھے ہیں, ہم کوشش بھی کریں گے, دعا بھی کریں گے, تو انشاءاللہ اس میں وہ ہوگا. لیکن اس کی دو باتیں مجھے بہت پسند نہیں, میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. اس نے بلکہ مجھے تو اس نے شیئر میں جواب دیا تھا, کچھ وہ یوں تھا. میں نے کہا مشکل ہے, دھوپ ہے, سایہ نہیں ہے, یہ سمجھ لیں. تو اس نے بڑی خوبصورت جواب دیا تھا, یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا. یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا, کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں پہ پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا. یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا, کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں پہ پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا. وہ نکل کے شہروں میں آ بھی جانا, چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر. وہ نکل کے شہروں میں آ بھی جانا, چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر. پھر بلند و بالا عمارتوں میں اپنے گاؤں تلاش کرنا. نہیں, اس نے کہا بھائی ہم کریں گے, کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, میں نے کہا پر ٹھیک ہے, اگر تیری یہی ہے نا تو پھر شاکر شجاع بات بھی سن لیں. خزاں دا خوف مالکوں بزدل کر نہیں سکتا, خزاں دا خوف مالکوں بزدل کر نہیں سکتا. تو دیوا بال کے رکھا ہوا جانے تا جانے. تو یہ جس کی روشنی آنے والی ہے اس دیے کا نام سجیسٹ کیا گیا ہے پیراڈائز. پیراڈائز پبلک, پیراڈائز انگلش کا ورڈ ہے جس کو ہم جنت کہتے ہیں. یعنی آپ کو مبارک ہو, آپ جنتی ہیں, جنت میں بیٹھے ہیں. یعنی اس کا نام اس کا ہے پیراڈائز. پیراڈائز کو جنت کہتے ہیں اور ہمارا جنت سے تعلق بھی بڑا پرانا ہے. بابا بھی جنت میں تھے, یہ اور بات ہے, کسی نے نکلوا دیا. اب پھر ہم نے مل کے اس میں جانا ہے, اس جنت کے راستے. تو اس کے لیے میں اہل علاقہ سے بھی اپیل کروں گا, پھر انتظامیہ سے اپیل کروں گا, رضا اللہ کی. ٹھیک ہے جی. تو ہونا چاہیے کہ ایک شجر ایسا محبت کا آنگن میں لگایا جائے, ایک ایسا شجر محبت کا آنگن میں لگایا جائے جس کا پڑوسی کے گھر میں بھی سایہ جائے. تو یہ درخت لگانا ہے, دیا جلانا ہے, اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا ہے. تو میں اپنی اوقات و بساط کے مطابق 10,000 روپے کا انعام. اللہ برکت دے جی. اللہ السلام علیکم.